السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: یا ابا سفیان واللہ لتموتن ثم لتبعثن ثم لیدخلن منہ محسنکم الجنہ ومسیئکم النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا کی تاریخ اور انسانیت کی تاریخ اس بات پر گواہ ہیں، اور آئندہ بھی قیامت تک جب تک یہ انسان دنیا میں آتا رہے گا، آئندہ زمانے بھی اس بات پر گواہ رہیں گے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جس فرد نے، جس قوم نے، جس مرد اور عورت نے اللہ تعالیٰ کو کھو دیا اور ناراض کر دیا، اس کا نہ یہ جہاں بنا نہ وہ بنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھٹک کر نہ یہاں سکھ دیکھے گا، نہ دیکھ سکتا ہے، اور نہ آنے والی زندگی میں دیکھے گا۔ اور ساری دنیا کی تاریخ، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ ہوائیں، یہ فضا، یہ اس بات پر چشمدید گواہ ہیں کہ جنہیں اللہ مل گیا، جس قوم نے اللہ کو پا لیا، جس فرد نے اللہ کو پا لیا، جس مرد نے اللہ کو پا لیا، جس عورت نے اللہ کو پا لیا، وہ نہ کبھی یہاں ناکام ہوا، نہ آئندہ ناکام ہوگا۔ اللہ کو پا کے سب کچھ چلا جائے تو کچھ نہیں گیا، اللہ کو کھو کے سب کچھ مل جائے تو کچھ بھی نہیں ملا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، اے آدم کی اولاد، میری طلب میں نکل، میرا وعدہ ہے کہ میری طلب میں نکلے گا تو میں تجھے مل جاؤں گا۔ فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ وَإِن فَاتَنِي فَاتَكَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے کھویا تو تیرا سب کچھ تجھ سے چھینا گیا اور کھویا گیا۔ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، کوئی لا تو صحیح، کوئی دکھا تو صحیح، کوئی بتا تو صحیح جو مجھ سے بہتر ہو۔ اگر اللہ نہیں ملا، اگر اللہ کو نہیں پایا تو 7 بر اعظموں کی حکومت پا کے بھی یہ فقیر ہے، اور فقیر ہو کر بھی یہ فقیر ہے۔ اور اگر اللہ مل گیا، اللہ کو پا لیا، اس کو راضی کر لیا، تو 7 بر اعظموں کا حکمران ہو کر بھی یہ کامیاب ہے۔ یہ دنیا کا بھی بادشاہ ہے، یہ آخرت کا بھی بادشاہ۔ اور اللہ کو پا کر 7 بر اعظموں میں سے ایک دن کا بھی نہیں ملا تو یہ دنیا کا فقیر ہے، پر یہ آخرت کا بادشاہ ہے۔ میرے بھائیو، دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ کھانا پینا، شادی، کپڑا، لباس، زراعت، تجارت، حکومت، سیاست، عدالت، یہ سب ہماری ضرورتیں ہیں، ہم اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ والذی خلقکم ما فی الارض جمیعا، یہ سب کچھ ہمارے لیے بنا ہے، ہم اس کے لیے نہیں بنے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ جہاں آپ کے لیے بنا، یہ ہمارے لیے بنا، اور ہم سب اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے بنے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اور اللہ کے لیے زندہ رہنا ہے۔ ہمارا ہر قدم اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی، عبادات و نسکی، قربانیاں و محیایا، جینا و مماتی، مرنا، للہ رب العالمین، وہ میرے رب کے لیے ہیں۔ ہم اپنے لیے نہیں جیتے، ہم اللہ کے لیے جیتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے جیتے ہیں وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں، اور جو اپنے آپ کے لیے جیتے ہیں وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں اور مر کے بھی مر گئے۔ زمانے نے انہیں بلا دیا، تاریخ نے انہیں بلا دیا، انسان نے انہیں بلا دیا۔ یہاں اپنے پیٹ کی پجاری بن کر زندہ رہنے والوں کو نہ تاریخ معاف کرتی ہے اور نہ اللہ معاف کرتا ہے، اور اللہ پر مر مٹنے والوں کو اور اللہ کے لیے زندہ رہنے والوں کو نہ تاریخ بلاتی ہے، اور اللہ تو ہے ہی سب سے بڑا قدردان۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی محنت کی قدر کرتا ہے۔ 1,24,000 نبیوں کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ آپ خود تاریخ کا ایک ایک ورق کنگال لیں، ایک ایک سطر پڑھیں۔ آپ ایک آدمی مجھے دکھا دے جس نے اللہ کو ناراض کر کے زندگی کا مقصد پایا ہو، جس نے اللہ کو ناراض کر کے کامیابی کا منہ دیکھا ہو۔ نہ دکھا سکتے، نہ آنے والی نسلی دیکھ سکتی ہے، نہ دکھا سکتی ہے۔ اور تاریخ کے اوراق میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک 2020 تک انسانیت نہیں دکھا سکتی کہ جس نے اللہ کو پایا اور پھر وہ ناکام چلا گیا۔ ہمارے زندگی کا مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضل فرمایا اور تاریخ ہمیں قرآن میں محفوظ کر کے دے دی۔ جو اللہ پر مٹے
جو اللہ کے لیے جیے وہ کیسے چمکے، جو اپنی ذات کے لیے جیے وہ کیسے مرے اور کیسے مٹے۔ قیامت تک کی تاریخ گواہ ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، یہ قوم عاد دیکھو، ارم ذات العماد، ستونوں جیسے قد، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، یہ قوم سمود دیکھو جو پہاڑوں کے اندر گھر بنا کے بیٹھی ہیں۔ وفرعون ذی الاوتاد، یہ فرعون کو دیکھو جو مصر کے تخت پر دعوے کر رہا ہے، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، کوئی میرے جیسا نہیں۔ ان کو دیکھو تو صحیح جب ان کی سرکشی حد سے بڑھی۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ اپنی ذات کے لیے جیے، سرکش ہو گئے۔ فاکثروا فیہا الفساد، انہوں نے فساد کو پھیلا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد کتنی قوموں کو تیرے رب نے ہلاک کیا۔ وکم خصمنا من قریۃ کانت ظالمہ، تیرے رب نے کیسے کیسے شہروں کو ہلاک کر دیا، پیس کے رکھ دیا۔ کس وجہ سے؟ کانت ظالمہ، وہ ظالم تھے۔ وکأی من قریۃ عتت عن امر ربها ورسلہ فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا فذاقت وبال امرها وکان عاقبۃ امرها خسرا۔ اللہ کی کتاب پکار کے کہہ رہی ہیں کہ یہ دیکھو تیرے رب نے کتنی بستیوں کو اڑا دیا، ہلاک کر دیا۔ کس لیے؟ وہ اللہ کے نافرمان ہوئے، اللہ کے رسولوں کے نافرمان ہوئے تو اللہ نے ان کا سخت حساب لیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ تیرا رب ظالم اور نافرمانوں کو ڈیل دیتا ہے، پھر پکڑتا ہے، پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچ کر نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح اس کی پکڑ ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جب وہ پکڑتا ہے تو بہت سخت پکڑتا ہے۔ قوم عاد کے بارے میں کہتا ہے هل ترى لهم من باقیہ، میں نے ان کو مارا ہے، کوئی زندہ ہے اس زمین پر دکھاؤ۔ اور یہ قوم سمود پٹی پڑی ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین وتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون۔ یہ دیکھو قوم سمود پٹی پڑی ہے، ان میں کوئی بچا ہوا ہے تو دکھا دو۔ فأخذت الذین ظلموا الصیحہ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین کأن لم یغنوا فیہا الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود۔ یہ قوم مدین ہے جو نافرمانی میں، ناپ تول کی کمی میں، سود کے کھانے میں، سود کے لینے اور دینے میں، جھوٹ میں، خیانت میں ملوث ہوئی۔ ان کے بازار دیکھو، زلزلے کا شکار ہو چکے ہیں، کوئی ان میں سے زندہ ہے تو بتا دو۔ فأخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم، فرعون اور اس کے لشکر کو میں نے پکڑ کر سمندر میں ڈالا ہے، کوئی بچا ہوا ہے تو دکھا دو۔ یہ دیکھو قوم سبا والے، بڑے زمیندار، بڑے جاگیردار، یہ آج کے زمیندار کیا زمیندار ہیں، یہ تو بیچارے ایسے ہی سارے مقروض ہیں۔ یہ دیکھو قوم سبا، جن جیسا زمیندارہ دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبہ ورب غفور۔ اللہ ان کے زمیندارے کی خود تعریف کر رہا ہے۔ ایسا زمیندارہ تھا کہ دائیں بائیں باغات ہی باغات تھے، شہر بڑا خوبصورت تھا، لوگ بڑے خوشحال تھے۔ فأعرضوا، پس انہوں نے اعراض کیا، نافرمانی کی، تکبر میں آ گئے تو ہم نے کیا کیا؟ فارسلنا علیہم سیل العارم، ایک پانی کا ریلا چھوڑا، ان کے خوبصورت باغات، ان کے پلدار درخت، ان کے سایہ دار درخت، اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتئی اکل خمط واثل وشیء من سدر قلیل، کچھ کی کر باقی بچ گئے، کچھ بیریا بچ گئی۔ ذرا دیکھو تو صحیح، کہیں تمہیں سبزہ نظر آئے یا قوم سبا کا کوئی فرد نظر آئے؟ کہ اللہ سے ٹکرانے والوں کا انجام اللہ کی کتاب بتا رہی ہے۔ پھر افراد کا ذکر کیا، یہ قارون ہے جو کہتا ہے میرے جیسے سیٹھ ہی کوئی نہیں، میرے جیسے مالدار ہی کوئی نہیں۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، اپنے علم سے میں نے پیسے کمایا، اپنے تجربے سے میں نے دولت اکٹھی کی ہے۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اسے پکڑا، اس کے خزانوں کو پکڑا اور زمین میں دنسایا۔ فرد ہو، قوم ہو، قرآن دونوں کے واقعات بتاتا ہے، مرد ہو، عورت ہو، نبی کا قریبی ہو۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پہ ہے، باپ کشتی میں ہے، دونوں کا مکالمہ ہے۔ قرآن ایسے بیان کرتا ہے کہ لگتا ہے جیسے نوح علیہ السلام کشتی میں سوار نظر آ رہا ہے اور بیٹا پہاڑی پہ کھڑا نظر آ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام فرمانے لگے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا کشتی پہ آ جا، آج کہیں جائے پناہ نہیں۔ بیٹا کہنے لگا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء،
وہ پہاڑی ہے، میں ابھی اس پر چڑھ جاؤں گا اور پانی مجھے کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ انہوں نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹا آج کشتی والوں کے سوا کوئی نہیں بچ سکتا۔ ایک موج آئی فکان من المغرقین، نوح علیہ السلام نے خود اس کو قلع بازی کاتے ہوئے اور سر کے بل پانی میں جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ تاریخ قرآن نے سارے دنیا کے انسانوں کے لیے محفوظ کر دی ہے۔ قرآن نے یہ دستور دیا ہے کہ اللہ کو لے لو، اللہ کو لیے بغیر نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی، نہ اندر کو سکھ ہے نہ باہر کو سکھ ہے۔ میرے رب کی قسم، اگر انسان ساری دنیا کا مال و متاع اکٹھا کر لے، ساری دنیا کا حسن اپنے پہلو میں بٹا لے، ساری دنیا کے تخت اس کے سامنے تاراج ہو جائے، ساری دنیا کے خزانے سمٹ کر اس کے قدموں میں آ جائے، اگر وہ اللہ پاک سے دور ہے تو ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے دل کے زخموں کو بھر سکے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی روح کی تڑپ کا علاج بن سکے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے اندر کے اندھیروں کو روشن کر سکے۔ دل کا مرہم اللہ ہی ہے، روح کی اندھیروں کی نورانیت اللہ ہی ہے، اندر کی پریشانیوں کا علاج اللہ ہی ہے، باہر کے دکھ درد کی دوا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور اندر کے غموں کو دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور زمین کو مسخر کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور کائنات کو مسخر کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور اپنے دل کی دنیا کو چین دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، اللہ کے بغیر ہم کچھ نہیں۔ وہ راضی نہ ہوا تو کچھ نہ ہوا، وہ راضی ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا۔ اگر وہ ناراض ہے تو ہم دونوں جہانوں میں بازی ہار گئے، اگر وہ راضی ہے تو ہم دونوں جہانوں کی بازی جیت گئے۔ چاہے ہم سولیوں پر لٹک جائے، چاہے آروں سے چر جائے، چاہے دو ٹکڑے کر دیے جائے، چاہے جسم سے گوشت ادھیڑ دیا جائے، چاہے آگ میں جلا دیا جائے، چاہے پانی میں ڈبو دیا جائے، چاہے ہماری نسل کو تہہ تیخ کر دیا جائے، لیکن کامیاب وہ ہے جنہوں نے اللہ کو راضی کر دیا۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، آسمان کی قسم اٹھائی، شاہد کی اٹھائی، مشہود کی اٹھائی، بات کیا سنائی کہ میرے بندوں کو جنہوں نے قتل کیا وہ ناکام ہو گئے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، جن کو اس یہودی بادشاہ نے جلایا ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کامیاب ہو گئے، اور جو جلانے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ناکام ہو گئے۔ جو مر رہے وہ قرآن کے مطابق کامیاب ہے، اور جو زندہ ہے وہ قرآن کے مطابق ناکام ہے۔ اگر دنیا بنانی ہے تو اللہ کے بغیر نہیں بن سکتی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارا قانون بدل گیا۔ کلمے والوں کے لیے اللہ کا قانون اور ہے، غیر کلمے والوں کے لیے اللہ کا قانون اور ہے۔ کلمے والے اگر نافرمانی کریں گے تو دنیا میں ستائے جائیں گے، دنیا میں پکڑے جائیں گے، دنیا میں ان پر زلزلے آئیں گے، اور ان پر ظالم حکمران آئیں گے، اور ان کی زمینوں کی برکتیں کھینچ لی جائے گی، بارشوں کا نظام بدل دیا جائے گا، اور کافر کو موت تک ڈیل دے دی جائے گی۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون، ذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، ذرنی والمکذبین اولي النعمة ومحلهم قلیلا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین۔ یہ ساری آیات ایک قانون بتاتی ہیں کہ کافر کے لیے اللہ نے دنیا میں عام پکڑ نہیں رکھی، ان کو چھٹی ہے، وہ موج کر لے، ناچ لے، گا لے، پی لے، پلا لے، دنیا میں موت تک مزہ کر لے، موت کے بعد لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آگ کے سوا ان کے لیے کچھ نہیں۔ ہم اگر بگڑیں گے اور ہم اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، ہم پر اللہ کی پکڑ آئے گی۔ ہمارے لیے آخرت کے عذاب توڑے ہیں، ہمارے لیے دنیا میں نقد کام ہے، ادار نہیں ہے۔ ہم کافر کو دیکھ کر ترتیب زندگی نہیں بنا سکتے۔ ہمارا قانون اور ہے، کافر کا قانون اور ہے۔ فوج کا قانون پولیس والوں کے لیے نہیں ہے، پولیس والوں کا قانون فوج کے لیے نہیں ہے۔ بحریہ کا قانون بری کے لیے نہیں ہے، بری کا قانون فضائی کے لیے نہیں ہے۔ سب کے لیے الگ قوانین ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا قانون اور ہے۔ ہم اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ پاک دنیا میں زلزلے لائے گا، پھر سنبھالے گا کہ ہم توبہ کر لیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں تھوڑا تھوڑا عذاب دیں گے، بڑا عذاب نہیں دیں گے، تاکہ یہ توبہ کر کے میری طرف لوٹ آئے۔ یہ مسلمان کا قانون ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو لے لو،
ہمارا مسئلہ یہ دنیا والے حل نہیں کر سکتے، یہ تاجر، یہ زمیندار حل نہیں کر سکتے، اوپر سے بگڑا ہوا ہے۔ اس پنکھے کا تار پیچھے سے جڑا ہوا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ تار کاٹ دیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس پنکھے کو نہیں چلا سکتی۔ ہمارا تار اوپر سے کٹا ہوا ہے۔ آج دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ اللہ کو ساتھ لے لے، اور اللہ ایسا کریم ہے کہ آدھے سے زیادہ کام تو ہوا پڑا ہے۔ وہ تو ہمیں چاہ چکا ہے، ہمیں پیار کر چکا ہے، ہمیں اپنا چکا ہے، ہمیں اپنا محبوب بنا چکا ہے۔ یا ابن آدم انی لک محب، اے آدم کے بیٹو اور اے آدم کے بیٹیوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ بحقی علیک کلی محبہ، تمہیں میری حق کی قسم تم بھی مجھ سے پیار کرو۔ اس دل کو اللہ کا عرش بنانا ہے، اس دل میں اللہ کی محبت کو اتارنا ہے، اس کے یقین کو اتارنا ہے کہ اللہ کہتے ہی تن بدن میں محبت کی آگ لگ جائے، ایمان کی حرارت خون سے زیادہ تیز دوڑے، ایمان خون میں شامل ہو، گوشت میں شامل ہو، بال میں شامل ہو، کال میں شامل ہو، پورا وجود ہمارا اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائے، بھر جائے۔ ہم کامیاب ہو گئے، ہمیں اللہ مل گیا اور وہ پہل کر چکا ہے۔ یا ابن آدم انی لک محب، اے میرے بندو میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یا ابن آدم اذکرک و تنسانی، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے۔ استرک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں مگر تو پھر بھی نہیں شرماتا۔ ان ذکرتنی ذکرتک، تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں۔ ان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بھول جاتا ہے میں تمہیں پھر بھی نہیں بھولتا۔ ہم تو تیرا انتظار کرتے ہیں، کبھی تو لوٹ کے آئے گا، سارے جہان کی ٹھوکریں کھا کر، سارے در آزما کر، سارے در کٹکھٹا کر، ساری دنیا کے نظارے دیکھ کر آخر لوٹ کر میرے پاس ہی آئے گا۔ میرے پاس آئے گا تو اس کے دل کی دنیا زندہ ہوگی، ورنہ کوئی ایسی طاقت نہیں کائنات میں جو دل کی دنیا کو آباد کر سکے۔ یہ انجمن ہمیشہ ویران رہے گی، یہاں اندھیروں کا راج ہوگا، یہاں کوئی نغمہ نہیں پہنچتا، یہاں کوئی سر نہیں پہنچتا، یہاں کوئی مشروب نہیں پہنچتا۔ یہ وہ زخم ہے جسے دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق تو اللہ کا ذکر ہی اس کا آخری مرہم ہے اور اس کا اول مرہم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اعلان کر رہا ہے، الا، اے لوگو سنو اپنے رب کی۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جاؤ جن کی دل کی دنیا ویراں ہیں انہیں بتا دو، جاؤ جو سکون کی تلاش میں ہے، جاؤ جو چین کی تلاش کرتے ہوئے کبھی شراب میں ڈوبے، کبھی موسیقی میں ڈوبے، کبھی شکلوں میں ڈوبے، کبھی محل کے پیچھے دوڑے، کبھی سیاست کے پیچھے دوڑے، کبھی گاڑیاں بدلی، کبھی شہر بدلے، کبھی ملک بدلے، کبھی لباس بدلے، پر ان کی دل کی دنیا نہ آباد ہوئی، نہ ہو سکی، نہ ہو سکے گی۔ انہیں بتا دو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، مجھے یاد کر لو، دل کی دنیا آباد ہو جائے گی۔ اندر کی شمع روشن کرنی ہے تو اللہ اللہ کرنا پڑے گا، اندر کی شمع جلانی ہے تو اللہ کی مان کر چلنا پڑے گا۔ ایک فرد نے مانا تو وہ آباد ہوگا، ایک قوم مانے گی تو وہ آباد ہوگی، ایک ملک مانے گا تو وہ آباد ہوگا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد نہ کیا اور اس کو ساتھ نہ لیا تو یہ اندر کے اندھیرے کائنات کی روشنیوں سے دور نہیں ہوتے، یہ اندھیرے بڑھتے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ یوں کہتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لہٰذا جو مرضی کرو معاف کر دے گا، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ سچائی کی ضرورت ہے، نہ دیانت کی ضرورت ہے، لہٰذا جو مرضی کرو۔ اللہ پاک ان کو سمجھاتا ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، میرے بندو مجھے ایک بات تو بتاؤ، کیا میں ماننے والے اور نہ ماننے والے کو برابر کر دوں گا؟ ما لکم کیف تحکمون، کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کون سی کتاب تمہارے پاس آئی ہے جس میں تم نے یہ پڑھا ہے کہ رات کو شراب پینے والا اور رات کو تہجد پڑھنے والا دونوں میری نظروں میں برابر ہیں، اور رشوت سے مال جمع کرنے والا اور حلال کی تنخواہ میں بچوں کی دوائی کے پیسے بھی نہیں بچتے، یہ دونوں میں برابر کر دوں گا؟ ما لکم کیف تحکمون، یہ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تم کوئی کتاب تو دکھاؤ جس میں نے یہ لکھا ہو کہ میں دونوں کو برابر کر دوں گا۔ ان کو اللہ پاک یہ سمجھا رہا ہے کہ میری رحمت کا مطلب یہ نہیں کہ دلیر ہو جاؤ۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کی غضب سے گناہ کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جائے کہ کہتے ہیں ہماری تو بخشش ہی کوئی نہیں، ہماری تو معافی ہی کوئی نہیں، لہٰذا جو کرنا ہے یہی کرو،
शैतान उनको ये चक्कर दे दिया कि आगे तो कुछ मिलना नहीं, जो करना है यही करो। उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है या इबादी। इस पहले लफ्ज़ ने ही सब कुछ को दो लिया। या इबादी, ए मेरे बंदो। ये इबादी का जो लफ्ज़ है, इसमें या का जो इजाफा है, आप यूँ समझे जैसे एक माँ अपने बच्चों को कहती है मेरा बच्चा, मेरा बेटा। उसकी पुकार में जो मोहब्बत है उसका तर्जुमा तो नहीं हो सकता, वो तो जो सुनेगा वही समझेगा। मेरा बेटा लिखा हुआ हो तो उसमें क्या पता चलता है, लेकिन जिसके सामने माँ ने कहा आए मेरा बेटा, मेरा बच्चा, उसमें जो मिठास है, जो अपनाइयत है, जो शरीनी है ममता की, वो तर्जुमे में नहीं आ सकती। इसी तरह या इबादी का तर्जुमा नहीं हो सकता। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो मोहब्बत भरी है, जो मिठास है, जो उसका रहम है, जो उसकी शफकत है, जो उसकी मोहब्बत है, वो तर्जुमे में नहीं आ सकती। या इबादी, ए मेरे बंदो। यूँ लगता था आगे अल्लाह पाक फरमाएगा जो तहज्जुद पढ़ते हैं, जो उलमा है, जो सूफिया हैं, जो मुजाहिदीन है, जो मुफस्सिरीन है, जो मुत्तकीन है, उनको कह रहा है ए या इबादी, ए मेरे बंदो। नहीं भाइयों, आगे जाके पता चलेगा कि यहाँ तो बात ही कुछ और है, यहाँ तो किस्सा ही और छेड़ दिया। या इबादी, ए मेरे बंदो। कौन से बंदे? अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने आज तक मुझे राजी करने का एक काम भी नहीं किया। अरे तुम भी मेरे ही हो। औलाद माँ बाप को बोलती है, माँ बाप औलाद को कभी नहीं बुलाते। और मैं बताऊँ, बिछड़े हुए बेटे की वापसी का जितना माँ को इंतज़ार होता है, उतना बेटे को वापसी का शौक़ नहीं होता। इससे करोड़ों गुना ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन बंदों का मुंतज़िर है जो उससे रोटे पड़े, उससे कटे पड़े। अल्लाह की रहमत पुकार कर कह रही है मेरी ही हो, आ जाओ, यहाँ पनाह मिलेगी और कहीं नहीं पनाह। अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मुझसे नाउमीद न होना, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, पर एक शर्त है, एक शर्त है, तौबा कर लो, तुम्हारी तौबा ये सब माफ़ कर दूंगा। नाउमीदी भी बहुत बड़ा कुफ्र है। इधर तुम तौबा करोगे और इधर हमारी माफ़ी का दरवाज़ा खुल जाएगा। बनी इसराइल में एक नौजवान नाफरमान हुआ, लोगों ने शहर से निकाल दिया। जब शहर से निकला तो रोटी ख़त्म हो गई, दाना पानी ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। बीमारी की हालत में मरज़ुल मौत में गिरफ़्तार हुआ। दाएं देखा, बाएं देखा, दूर तक कोई नज़र नहीं आया तो आसमान को देखकर कहने लगा, है वो ज़ात जो माफ़ करके घटता नहीं और अज़ाब दे तो बढ़ता नहीं। ऐ मेरे मौला, अगर मुझे अज़ाब देने से तू बढ़ता है, माफ़ करने से कोई तेरी रहमत का ख़जाना घटता हो, फिर मेरा कोई सवाल नहीं, मैं चुप हूँ। जो तू कहेगा, जो तू करेगा, मैं तैयार हूँ। और अगर माफ़ करने से भी तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अज़ाब देने से भी तेरा कुछ नहीं बढ़ता, तो ऐ मेरे मौला, फिर मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे बारे में सुना है कि तू कहता है मैं गफ़ूरुर रहीम हूँ। ये कहते कहते मर गया। मूसा अलैहि सलाम पर वही आई, मेरा एक दोस्त जंगल में मर गया है, उसका जनाजा पढ़ो और ऐलान कर लो, जो उसका जनाजा पड़ेगा उसकी भी बख्शिश हो जाएगी। सारा शहर दौड़ कर आया। आगे आकर देखा तो वही नाफरमान था। उन्होंने कहा, ए मूसा अलैहि सलाम, ये क्या कह रहे हो? मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से पूछा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ये ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही था जैसे ये कह रहे हैं। और जब उसे मौत आई तो उसने दाएं देखा, उसे कुछ नज़र न आया, उसने बाएं देखा, उसे कुछ नज़र न आया। उसने बेबसी में मुझे पुकारा, ऐ मूसा तू बता, जब उस बेबसी में मुझे पुकारे, क्या मेरी रहमत की गवारा कर सकती है कि मैं उसे छोड़ देता? ऐ मूसा, मेरी इज़्ज़त की कसम, उस वक़्त अगर ये मुझसे सारी दुनिया के इंसानों की बख्शिश का सवाल करता तो मैं सबको माफ़ कर देता। उस रब के सामने हम पड़ जाए, ऐ अल्लाह, हम तुझे मनाने आए हैं, तुम्हें माफ़ फरमा। मेरे भाइयों, सारी उम्मत में एक नमाज ज़िंदा हो जाए, एक नबूवत वाले अखलाक आ जाए, माफ़ करना आ जाए, गुस्सा पीना आ जाए और दरगुजर करना आ जाए, फिर देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गैबी निज़ाम कैसे हरकत में आता है। हमारा मुआशरा इंतकामी मुआशरा है। हम माफ़ करना नहीं जानते, गुस्सा पीना नहीं जानते। माफ़ कर ले और दरगुजर कर ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी ने फरमाया, मैं ज़ामिन हूँ कि जन्नतुल फिरदौस में घर लेकर दूँगा। मेरे भाइयों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ایک مکمل زندگی کا نظام لے کر آئے ہیں۔ وہ زندگی آج مٹی پڑی ہے، وہ ٹوٹی پڑی ہے، وہ اعمال والی زندگی ہے۔ تبلیغ کا کام اس پوری زندگی کو زندہ کرنے کی محنت ہے کہ امت کا ہر فرد، کوئی مرد عورت، اللہ کا نافرمان نہ رہے، بلکہ ہر شخص اللہ سے جڑ جائے، توبہ کر لے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ترتیب زندگی پر آ جائے۔ اس کو سیکھنا اور اس کو پھیلانا اور اس کو لے کر در در پھرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کی صفت بنائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند فرمایا۔ قیامت تک کے انسانوں کے لیے بس یہی ایک نبی ہے، ایک قرآن ہے، ایک قبلہ ہے اور ایک ہی ملت ہے، ایک ہی مذہب ہے اور وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اسلام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں چل سکتا۔ ایک اسلام ہے جسے دنیا میں زندہ رہنا ہے، باقی ہر مذہب باطل ہو چکا ہے۔ اب اللہ جل شانہ تک پہنچنے کا راستہ وہ صرف اسلام کا ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی محنت کے بعد اللہ جل شانہ نے مکمل کیا، اور آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر عرفات کے میدان میں پہنچے اور وہاں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت اتری۔ تو اس محنت کے لیے آپ سب بھائی تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔